بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد باسط خان۔ اور ملک کی بدلتی صورتحال کی اگر بات کی جائے تو پی ٹی آئی کی جانب سے خیبر پختونخوا اسمبلی توڑنے کا فیصلہ بھی کیا گیا ہے، اور پی ٹی آئی کی جانب سے خیبر پختونخوا کی اسمبلی جو ہے وہ 17 جنوری یعنی منگل کے روز جو ہے اس کو توڑنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اور ذرائع کے مطابق خیبر پختونخوا کے گورنر محمود خان نے اس حوالے سے صوبائی اسمبلی کی توڑنے کے حوالے سے گورنر غلام علی کو سمری بھی ارسال کر دی ہے۔ اس سے پہلے اگر بات کی جائے تو پی ٹی آئی کی جانب سے پنجاب اسمبلی آلریڈی توڑ دی گئی ہے۔ اس کے ساتھ اگر بات کی جائے تو کل خیبر پختونخوا کی صوبائی وزیر خزانہ تیمور سلیم جگڑا اور تعلیم کی وزیر کامران بنگش نے مشترکہ ایک پریس کانفرنس کی، اور انہوں نے فاٹا کی نوٹیفیکیشن کے حوالے سے بات کی جو وفاق کی جانب سے کی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ فاٹا پر مبنی یہ کمیٹی جو ہے یہ خوفناک ہے، اور وزیر خزانہ خیبر پختونخوا تیمور سلیم جگڑا کا کہنا تھا کہ فاٹا کے انضمام کے حوالے سے متعلق جو کمیٹی بنائی گئی ہے اور جو نوٹیفیکیشن کیا گیا ہے وہ خوفناک ہے۔ ناظرین، اگر ہم اس نوٹیفیکیشن کی بات کریں تو وفاقی حکومت کی جانب سے یہ نوٹیفیکیشن کیا گیا ہے کہ فاٹا کو جو ملنے والے فنڈز ہے اس کی نگرانی جو ہے خیبر پختونخوا کے گورنر غلام علی اور ساتھ میں ان کے ساتھ 2-3 بیوروکریٹس اور ساتھ میں اس علاقے کے مقامی جو ایم این اے یا ایم پی اے ہے ان کو ایک کمیٹی میں شامل کیا جائے گا، اور فاٹا کے حوالے سے اس کی جو ترقیاتی کام ہے، جو اصلاحاتی چیزیں ہے، جو معاشی چیزیں ہے، اس پر وہ فنڈ خرچ کی جائیں گی اور پھر وہ فنڈ جو ہے وہ ریلیز کی جائیں گی، جس میں سے خیبر پختونخوا حکومت نے تحفظات کا اظہار کیا ہے کہ یہ سراسر نہ صرف خیبر پختونخوا کے ساتھ ناانصافی ہے بلکہ فاٹا کی عوام کے ساتھ بھی یہ مکمل ناانصافی ہے۔ تیمور سلیم جگڑا نے اس موقع پر کہا کہ ایک بیوروکریٹ اور گورنر جو ہے وہ مل کے فاٹا کے فنڈز کو ہڑپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ صوبائی وزیر ایجوکیشن جو ہے کامران بنگش نے بھی کہا کہ صوبوں کے استحصال جو ہے وہ وفاقی حکومت کر رہی ہے، اور انہوں نے اپنے جاری بیان میں کہا کہ 25ویں آئینی ترمیم کا مقصد قبائلی علاقوں میں ترقی کرنا اور قبائلی علاقوں میں اسمبلی انتخابات کروانا اصل مقصد تھا۔ کامران بنگش نے وفاقی حکومت پر یہ بھی تنقید کر دیا کہ پی ٹی آئی کی دوری حکومت میں پہلی بار قبائلی علاقوں میں ممبر اسمبلی جو ہے وہ منتخب ہوئی، اور وفاق نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا کہ جہاں 10 سالہ ترقیاتی فنڈز کو ایک کمیٹی کے سپرد کر دیا گیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایسے اقدامات قبائلی اضلاع کو واپس اندھیروں کی طرف دھکیلنا ہے۔ ناظرین، یہ تھی اس نوٹیفیکیشن کے حوالے سے جو بات ہم نے آپ سے شیئر کی، لیکن اب ہم فاٹا کے حوالے سے بات کریں گے کہ فاٹا جو ہے وہ خیبر پختونخوا میں 2 مارچ سال 2017 میں ان کو ضم کیا گیا، اور ان کو قومی دائرے میں لانے کے لیے قانونی انتظامات، اس کے ساتھ سیکیورٹی انتظامات، معاشی انتظامات کے حوالے سے اس پہ بات کی گئی اور ان کی منظوری دی گئی۔ معاشی اصلاحات کے لیے اس ٹائم جو ہے وہ 10 سال کے لیے 100 ارب روپے مختص کی گئے تھے۔ اس کے علاوہ این ایف سی جو نیشنل فائنانسنگ کمیشن کے تحت فاٹا کے لیے ہر سال 3% جو ہے وہ فنڈز ڈیویزبل پول سے بھی جاری کی جانے کی امکانات ظاہر کی گئی تھی، اور کوئی بھی حکومت اس رقم کو کم یا ختم نہیں کر سکتے۔ یہ وفاقی حکومت کی جانب سے جو کمیٹی بنائی گئی تھی سال 2017 میں، اور اس میں سے یہ فیصلہ کیا گیا تھا، اور یہ رقم میں انہوں نے یہ واضح کیا تھا کہ یہ رقم جو ہے تعمیروں کے علاوہ معاشی سرگرمیوں میں بھی استعمال کیا جائے گا، اور فاٹا کی جو مارکیٹس ہے یا دیگر معاشی انفراسٹرکچر ہے اس پر یہ فنڈ خرچ کی جائیں گے۔ اس کے علاوہ ان علاقوں میں عام اشیاء کی قیمتی بھی جو ہے وہ کم کرنے کے علاوہ اس کے علاوہ جو راہداری پرمنٹ نظام ہے اس کو بھی ختم کی جائے گا۔ سال 2017 میں جب یہ 10 سال کے لیے 100 ارب کا فنڈ مختص کیا گیا اور فاٹا کو جو ہے وہ خیبر پختونخوا میں مرج کیا گیا، تو اس ٹائم بھی ان حکومت اتحاد میں جو فضل الرحمان صاحب تھے اور محمود خان اچکزئی تھے، انہوں نے اس کی مخالفت کی تھی کہ خیبر پختونخوا کو جو ہے وہ فاٹا میں ضم نہ کیا جائے اور ان کو ایک الگ صوبے کا درجہ دی جائے۔ تو اس تجویز پر وزیر اعظم کے مشیر کے سربراہی میں سرتاج عزیز جو اس ٹائم اس کمیٹی کا ممبر تھا، انہوں نے تو اس کی منظوری دی، لیکن حکومت کی 2 اتحادیوں مولانا فضل الرحمان اور محمود خان اچکزئی کی جانب سے اس کی مخالفت کی گئی، اور اس پر عمل درآمد کو وہ مؤخر کیا گیا اس ٹائم۔ لیکن بعد میں کیا ہوا کہ مولانا فضل الرحمان کے اصرار پر انہوں نے کہا کہ اس ٹائم مولانا فضل الرحمان کے اصرار پر یہ کہا گیا کہ خیبر پختونخوا کو فاٹا میں ضم نہ کیا جائے بلکہ فاٹا کو ایک الگ صوبہ بنایا جائے۔ سرتاج عزیز کے سربراہی میں بنائی گئی اس کمیٹی نے اس تجویز پر غور کرتے ہوئے اس کو مسترد کر دیا، کیونکہ ماہرین کے مطابق فاٹا کے علاقے ایک الگ صوبائی طور پر جو ہے وہ انتظامی اور معاشی طور پر مستحکم اور خود مختار جو ہے وہ نہیں ہو سکی۔ اس سوال پر فضل الرحمان کی جانب سے فاٹا ریفرنڈم کروانے کا بھی مطالبہ کیا گیا تھا، لیکن بعد میں کیا ہوا کہ سرتاج عزیز
عزیز نے ان کے کہا کہ انہوں نے 7 ایجنسیوں کی عوام کے ساتھ مل کر ان کی نمائندگی کے ساتھ مل کر جرگی کی تھی اور 90% لوگوں نے خیبر پختونخوا میں انضمام کی حمایت بھی کی ہے اور اس بنا پر ریفرینڈم کی تجویز جو ہے وہ ان کو مسترد کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ اگر بتایا جائے تو حکومت نے اس معاملے پر مزید سیاسی مخالفت سے بچنے کے لیے اس معاملے کو اسی سال جو ہے فوجی اور سول قیادت کے ساتھ مل کر ایک مشترکہ فارم پر قومی صلاحیتی کمیٹی میں اس کی منظوری کے لیے درخواست پیش کی اور ان کی منظوری باقاعدہ طور پر دے دی تھی۔ تو ناظرین یہ تھی فاٹا کے حوالے سے اور جو تحفظات تھے۔ اب خیبر پختونخوا کی حکومت جو ہے وہ منگل کے روز جو ہے وہ اسمبلی بھی تحلیل کریں گے اور اس سلسلے میں باقاعدہ طور پر گورنر خیبر پختونخوا کو سمری بھی ارسال کی گئی، لیکن الیکشن کمیشن نے اس سے پہلے ایک بیان دیا تھا کہ اگر صوبے جو ہے وہ اسمبلی تحلیل کرنے کے خواہاں ہے تو اسمبلی تو تحلیل ہو جائیں گی لیکن اسی صوبے میں دوبارہ ری الیکشن کروائیں گے، مطلب پورے ملک میں الیکشن نہیں کیا جا سکتے گا۔ ناظرین اگر اس وقت بات کی جائے تو خیبر پختونخوا کے سمیت پورے ملک میں کافی مہنگائی ہے اور مہنگائی اتنی عروج پہ ہے کہ عوام جو ہے 2 وقت کی روٹی کھانے کے لیے ترس رہے ہیں، لیکن حکومتی اراکین جو ہے یا حکومتی اتحادی جو ہے یا صوبائی حکومتی جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہے ہیں اور عوام کی جو چیخ و پکار وہ اس کو نظر نہیں آ رہی۔ لیکن کیا یہ اس ٹائم ممکن ہے کہ کیا قوم اس ٹائم نئے الیکشن یا نئے انتخابات کے لیے متحمل ہو سکتی ہے؟ کیا نئے انتخابات جو ہے وہ اس مہنگائی پہ قابو پا سکے گی؟ کیا نئے انتخابات سے ملک جو ہے دوبارہ ترقی کی راہ پر گامزن ہو جائیں گے؟ ناظرین اگر خیبر پختونخوا کی بات کی جائے، اس کے ساتھ وفاق کی بات کی جائے تو خیبر پختونخوا سمیت پوری ملک میں پاکستان تحریک انصاف کی جب دور برسر اقتدار میں آ گئی تو آٹے کی تیلی کی اگر بات کی جائے تو وہ اس ٹائم 750 روپے پہ فی تیلا جو ہے 20 کلو کا وہ مل رہا تھا۔ جب 4 سال حکومت کے بعد پی ٹی آئی حکومت کے بعد 4 سال جب ان کے گزر گئے تو 4 سال جب ان کے خلاف عدم اعتماد کا ووٹ پیش کیا گیا، عدم اعتماد کا بل پیش کیا گیا اور اس میں سے پاکستان تحریک انصاف کی چیئرمین جو ہے وہ اپنے کرسی سے وہ ان کو ہٹایا گیا، تو اس کے بعد ہی جب پی ٹی آئی کی دور حکومت ختم ہوئی تو آٹے کا تیلا جو ہے وہ 1500 روپے تک پہنچ گئے تھے، لیکن مطلب اس میں سے 2 گنا اضافہ ہو گیا تھا۔ اس کے بعد جب وفاقی حکومت جو پی ڈی ایم کے اتحاد میں بننے والی حکومت سامنے آئی تو اس میں سے اگر دیکھا جائے تو خیبر پختونخوا میں اور بالخصوص باقی شہروں میں آٹے کا 20 کلو کا تیلا جو ہے وہ 3500 سے 3600 تک پہنچ گیا ہے۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ حکومت جو ہے چاہے وہ خیبر پختونخوا کی حکومت ہو، چاہے وہ پنجاب کی حکومت ہو، چاہے وہ کراچی، سندھ یا بلوچستان کی حکومت میں، اور جہاں پہ پی ڈی ایم ہو یا تحریک انصاف ہو، ان سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ عوامی مسائل کو حل کرنے کی بجائے صرف ایک کرسی کے لیے لڑ رہے ہیں اور اس کرسی کے لیے آج اسمبلیاں بھی تحلیل ہو چکی ہے اور پنجاب کی اسمبلی آلریڈی تحلیل ہو چکی ہے اور خیبر پختونخوا کی اسمبلی جو ہے وہ منگل کے روز تحلیل ہو جائے گی۔ کیا اس سے یہ صاف ظاہر ہو سکتا ہے کہ کیا اسمبلی تحلیل ہونے سے عوامی معاشی صورتحال میں تبدیلی آ جائے گی یا نہیں؟ یہ آنے والا وقت بتائے گا۔ ناظرین یہ تھا آج کا ہمارا پروگرام، مزید اپڈیٹس کے لیے ہمارے ساتھ رہیے۔ اللہ حافظ۔